ہمارا سماج پاک صاف ہوگا. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے انشاءاللہ. آج گناہ کریں گے, کل فرصت سے توبہ کر لیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر یہاں آ کر کے عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں, ہزاروں بہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں. نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے, وہ کاٹے گا بوڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں. یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے. ملا ہے زہر شربت میں, ملا ہے زہر شربت میں, چھپی ہے آگ پانی میں. ملا ہے زہر شربت میں, چھپی ہے آگ پانی میں. آخری پیغام عورتوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں, اپنے حصے کے جلسے کو مکمل کر رہا ہوں. عورتوں کا پیغام سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ یہاں سے لے کر کے وہاں تک ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. ماں باپ کو خرچہ بیوی سے پوچھ کر کے دیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ذرا دھیان رکھیے گا. لڑکی کنواری ہے, ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی ہے. جب وہ نماز پڑھتی ہے تو اس کو ایک نماز کا ثواب 10 نماز ملتا. جیسے ہی اس لڑکی کی شادی ہوئی, اب وہ نماز پڑھتی ہے تو ایک نماز پر اس کو 21 نماز کا ثواب ملتا. فرق دکھانے کے لیے جا رہا ہوں, دھیان سے سنیے گا. شادی ہوئی, پیٹ میں بچہ آ گیا. جیسے ہی اس بچے کی آمد پیٹ میں ہوئی ہے, ماں بن گئی ہے, پیٹ میں بچہ آ گیا. اللہ کا کرشمہ دیکھیے, اللہ اس کے پچھلے تمام گناہ کو معاف فرما دیتا ہے. جیسے ہی وہ بچہ بڑھا, ماں کو اب بیٹھنے میں تکلیف ہے, لیٹنے میں تکلیف ہے, وزن بچے کا بڑھتا جا رہا ہے. ماں بیچاری تکلیف اٹھا رہی ہے, نہ اس کو بیٹھنے میں بن رہا ہے نہ لیٹنے میں بن رہا. اوہ کی آواز نکل رہی ہے, کبھی آہ کی آواز نکل رہی ہے. فرشتہ نام اعمال میں تسبیح کا ثواب لکھتا ہے. اب وہ وقت آیا, وقت آیا, وہ وقت آ گیا, 9 مہینے پورے ہو گئے. اب ماں بچے کو جنم دینے والی ہے, وہ موت کے منہ میں چلی جاتی ہے. ارے بھائی دھیان سے سنیے, دھیان سے سنیے. ارے بھائی ادھر دھیان دیجیے, سائیڈ میں بات کر لیجیے, ضروری بات ہے, سائیڈ میں بات کیجیے. اب وہ 9 مہینہ پورا ہو گیا. 9 مہینہ میں جس وقت وہ بچے کو جنم دیتی ہے, موت کے منہ میں چلی جاتی ہے. اتنا بھیانک وہ درد ہوتا ہے, وہ موت کے منہ میں ماں کو لے کر کے چلا جاتا. تو کبھی تو وہ موت کے منہ سے واپس آتی ہے, کبھی موت کے منہ میں چلی جاتی ہے. لیکن اللہ کا انقلاب دیکھیے, جب وہ عورت موت کے منہ میں چلی گئی تو اس کو گردن کٹانے والے شہید کے برابر اللہ شہادت کا رتبہ عطا فرماتا ہے. اگر وہ ماں واپس آ گئی, موت کے منہ سے واپس آ گئی, بچے کو جنم دیا, تو اللہ اپنی جنت کو اس ماں کے قدموں میں ڈال دیتا ہے. اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں کہ میکے سے سسرال آ رہی ہے بیٹی, آ کر کے دیکھا کہ ایک چپل یہاں ہے, ایک چپل وہاں. صرف اس نے سسرال میں آ کر کے ایک کام کیا ہے آتے ہی, کہ اس چپل کو اٹھا کر کے وہاں جا کر کے جوڑا لگا دیا, اس چپل کو اٹھایا وہاں جوڑا لگا دیا. اس پر اللہ اسے اجر دیتا ہے, ایک نیکی ملتی ہے, ایک گناہ معاف ہوتا ہے, ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے. آگے جو بات میں کہنے کے لیے جا رہا ہوں اس کو ذرا دھیان سے سنیے گا. 1 مہینہ ہوا ہے ابھی میکے سے سسرال آئی ہے. ماں باپ کی یاد ستانے لگی. شوہر کو فون کیا کہ میں ماں سے ملنا چاہتی ہوں, میری ماں بیمار ہے. میں باپ سے ملنا چاہتی ہوں, میرا باپ بوڑھا ہے. تو ادھر شوہر نے اجازت دیا. اب یہ آ رہی ہے سسرال سے میکے آ رہی ہے, ایک ایک قدم اٹھانے پر اللہ 100 گناہ کو معاف کرتا ہے, 100 درجے بلند کرتا ہے جنت میں, اور 100 نیکی کا اضافہ کرتا ہے. اب جیسے ہی بیٹی سسرال سے میکے آنے والی ہے, ماں بیچاری تڑپ کر کے دروازے پر پہنچ جاتی ہے کہ پتہ نہیں بیٹی آگے کی نہیں آئی. باپ بیچارہ تڑپ کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ پتہ نہیں بیٹی آگے کی نہیں آئی. جیسے ہی بیٹی آتی ہے, وہ ماں بیچاری اپنی بیماری کو بھول جاتی ہے, اس کے دل کی کلی کھل جاتی ہے مارے خوشی کے, اور وہ بوڑھا باپ اپنے بڑھاپے کو بھول جاتا ہے. جیسے ہی نظر پڑی اس بوڑھے ماں باپ, بیمار ماں باپ پر, اس بچی کے, تو ہر نظر پر اللہ تعالیٰ ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے.
2-3 مثال دے رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں، آپ لوگوں نے دل خوش کر دیا، میں تو گھبرا گیا تھا۔ ایک ایک درجن عالموں کا سامنا آپ نے کیا ہے بھائی، سنانے والے سناتے سناتے تھک گئے تھے، آپ سنتے سنتے پک گئے تھے، اور آپ اس طرح بیٹھ گئے تھے جیسے مقدمہ ہار کر کے بیٹھ گئے تھے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ دل سے دعا دیتا ہوں اللہ آپ کی جوان بیٹی کے لیے غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے، ہر مشکل کو اللہ آسان کرے۔ دھیان سے سنیے گا، رخصتی کا موقع ہے، سب لوگ رو رہے ہیں، دادی الگ رو رہی ہے، نانی الگ رو رہی ہے، گھر کے سالے لوگ، باراتی کو بھی دیکھا نہیں گیا، مگرمچھ کے آنسو یہ لوگ بھی بہانے لگے، رونے لگے۔ ایک آدمی مگر ہنس رہا ہے، تو چھوٹا بچہ اپنے باپ سے پوچھتا ابا حضور ایک آدمی ہنس رہا، سب لوگ رو رہے ہیں، کون رو رہا، کون ہنس رہے ہیں، کون رو رہے ہیں، کون ہنس رہا؟ تو کہا حضور وہ جو دولہا بابو ہے وہ ہنس رہا ہے۔ کہا بیٹا گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ رخصتی کا موقع ہے، ہم لوگ رو رہے ہیں، زندگی بھر اسی کو رونا ہے، اس لیے ہنس رہا ہے۔ بس حادثہ ہوا، کچھ لوگ مر گئے، کچھ لوگ زخمی ہوئے، کسی کی ہڈی ٹوٹی۔ ایک عورت بہت زیادہ چلا رہی تھی، لوگوں نے کہا کہ کسی کی گردن کٹ گئی اور تمہاری ایک انگلی کٹ گئی ہے، اس میں اتنا چلا رہی ہو؟ کہا میرا بہت بھاری نقصان ہو گیا۔ کہا کیا نقصان ہوا؟ کہا میری وہ انگلی کٹ گئی ہے جس سے میں شوہر کو نچایا کرتی تھی، میکے سے سسرال سے میکے بیٹی آئی تو سارے گھر کی عورت نے گھیر لیا، پوچھا سسر کیسا تھا؟ کہا الحمدللہ۔ کہا شوہر کیسا تھا؟ کہا ماشاء اللہ۔ کہا کہ گھر کیسا تھا، سسرال کیسی تھی؟ کہا ماشاء اللہ۔ کہا ساس کیسی تھی؟ کہا انا للہ جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹال۔ سب کی تعریف ہو رہی ہے لیکن ساس کو بلا بتایا جا رہا ہے۔ عالم دین تھے، پکڑ لی، اس لڑکی سے کہا کہ دیکھو بیٹی تم نے سب کی تعریف کیا اور تم کو سب پسند ہیں لیکن تم کو ساس پسند نہیں ہے، انصاف سے بتاؤ کہ تم جو اس گھر گئی تھی تم کو کون لے کر کے اس گھر میں گئی تھی؟ کہ میری ساس آئی تھی، مجھ کو پسند کیا تھا، اور پسند کرنے کے بعد میرا رشتہ اپنے بیٹے سے کیا تھا، پھر اپنے میرے میکے سے لے کر کے سسرال گئی تھی۔ بیٹی اگر ساس تمہارے اوپر یہ احسان نہیں کرتی تو اتنا اچھا شوہر تم کو ملتا، اتنا اچھا سسر تم کو ملتا، اتنی اچھی سسرال تم کو ملتی۔ اب بہو کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ ساس کا بہت بڑا احسان ہے، ساس کو ساس نہیں ماں سمجھنا چاہیے۔ جا جا بیٹی اج سسوار اجیا کہہ رہی ہو بٹی ہو پیار، مت رکھی ہو ساسوں سے بیر، پھونکی پھونکی کے رکھی ہو پیر، روز پڑھی ہو بیٹی قرآن، روز کری ہو تازہ ایمان۔ حضرت فاطمہ کی طرح عمر بھر ایسا کردار ہو تیرا سسرال میں، حضرت فاطمہ کی طرح عمر بھر ایسا کردار ہو تیرا سسرال میں، ساس تیری زمانے سے کہتی پھرے، ساس تیری زمانے سے کہتی پھرے، کچھ نہیں چاہیے بس بہو ساس ہو۔ اے بہن زندگی میں تو رہنا جہاں، گھر کو رکھنا بنا کر کے جنت نما، اے بہن زندگی میں تو رہنا جہاں، گھر کو رکھنا بنا کر کے جنت نما، شکر کرنا ادا رب کے احسان کا، ہاتھ میں تیرے دولہے کا جب ہاتھ ہو۔ میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو گیا اور دوسرے مہمان ابھی آنا باقی ہیں، آپ کو میزبانی کا حق ادا کرنا ہے، دعا پر جلسے کو مکمل کرا کر کے اٹھنا ہے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ 3 کام چھوڑ دیجئے، میں گارنٹی لے کر کے جاتا ہوں آپ کے گھر میں کبھی آفت ہی نہیں آئے گی۔ آفت 3 وجہ سے آتی ہے، گناہ کریں گے آفت آئے گی، حرام کمائیں گے آفت آئے گی، غلط ماحول میں رہیں گے آفت آئے گی، اور 1000 کوشش کیجیے آفت جائے گی نہیں۔